بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دونوں جو ہمارے برخورداران ہیں عمر خان اور عمران خان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہر وقت جو ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بھی متحرک رہتے ہیں، علاقائی مسائل میں بھی، عوامی معاملات میں بھی. تو ابھی جو ہے اس وقت جو بحث چل رہی ہے کہ یہ جو پروجیکٹ تھا، ابھی تک تو ہم اس پہ تنقید کر رہے تھے، یہ جو نہر کے اطراف پر تھا ملک امین اسلم کا، تو یہ مکمل ہو چکا ہے کیونکہ اس کی بڑی افادیت ہے. بظاہر یہ نظر تو کچھ نہیں آ رہا لیکن فائدے اس کے ہیں. عمر کو زیادہ معلومات ہوں گی، مجھے زیادہ معلومات نہیں. اس میں کافی پروگرس تو ہو گئی ہے. بھائی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ملک امین صاحب کا نہیں ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا 10 پہلے بلین ٹری سونامی تھا اور اب 10 بلین کا مشیر ہے نا. جی جی، یہ وہ مشیر ہیں، ان کی نگرانی میں چونکہ ہو رہا ہے. ایک مکمل ہو گیا یا مکمل ہونے والا ہے یا کتنے فیصد؟ بھائی صاحب، درخت کو کچھ لگ چکے ہیں لیکن ان درختوں کی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کیئر کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں ہو سکی. لیکن بہرحال مطمئن نہیں، مطمئن نہیں ہوں، لیکن میں بات ایک اور کرنا چاہتا ہوں نا کہ ماضی میں نون لیگ کی حکومت نے مطلب جنگلات کٹائے، تو ہم ایسا کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ چلو کچھ نہ کچھ لگا رہے ہیں بجائے اس کے کٹانے کے. ویسے پاکستان میں نون لیگ کے علاوہ بھی کئی پارٹیاں ہیں لیکن آپ لوگوں کے لیے نون لیگ درد ساتھ نہیں. بیسیکلی ادرو اٹک میں ہمیشہ نون لیگ کی حکومت ہے یہاں پہ، اور بالخصوص پنجاب میں بھی نہیں. چھچ کے اندر نون لیگ اس وقت بہت زیادہ، اور قاضی احمد اکبر صاحب کی اسٹرگل بھی جو ہے وہ بھی نظر انداز. ایسا اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جس طرح عمر نے کہا جی کہ کم از کم اس حکومت میں یہ ہے کہ جب ہم اسکول پڑھا کرتے تھے تو 10ویں میں جنگلات کے اوپر ایک مضمون آیا کرتا تھا، اور کہتے ہیں کہ جس ملک میں 15% یا اس سے زائد رقبہ جنگلات کا وہ ترقی یافتہ ملک میں شمار ہوتا ہے، جس طرح امریکہ ہے جی. اور بدقسمتی سے جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تو اس وقت تقریباً 4 سے 5% صرف رقبہ تھا جو جنگلات میں تھا. ٹمبر مافیا کا بہت زیادہ زور تھا، خاص طور پر کے پی میں جنگلات آپ کو پتہ ہے لکڑی زیادہ ہوتی ہے. تو جب ہماری حکومت 2013 میں آئی تو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کیا کہ ٹمبر مافیا کے خلاف بہت سخت ایکشن لیے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جنگلات کے محکمے کے لوگوں کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی، کوئی شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئی. لیکن یہ ہے کہ ان کی ایک ایفرٹ تھی. اور اس کے بعد بلین ٹری سونامی جو خان صاحب کا ویژن ہے، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک امین اسلم صاحب کی کاوشیں بھی نہ صرف پاکستان میں بلکہ اکراس دا بورڈ بھی اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت میں پودے لگے نہ کہ کٹائی ہوئے، اور اس پہ اوپر بین ہوا بلکہ جرمانے ہوئے اور سخت قوانین بنائے گئے. تو اس حوالے سے ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے یا جو پولوشن کو ختم کرنے کے حوالے سے عمران خان کا جو ویژن ہے پوری دنیا اس کو سراہتی ہے، اور اس حوالے سے ہماری خدمات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں قابل تعریف ہیں. بہرحال عرض یہ ہے کہ جنوری کے مہینے میں ہمیں 8-10 جو صحافی تھے تو ملک امین اسلم کے بیٹے نے ایک لنچ پر اکٹھا کیا. اس میں نے یہ کہا تھا کہ موٹر وے جو ہے اس پہ پانی ہے کھڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پانی مقامی گورنمنٹ کے کام ہے، اے ڈی ایل جی وغیرہ اور جو بھی پبلک ہیلتھ وغیرہ. تو میں نے لوگ کہا جی کہ یہ جو موٹر وے کے بنیادوں کے اندر پانی جا رہا ہے اور اربوں خربوں روپے کے نقصان ہو جائیں گے. تو اس پر انہوں نے ایگری کیا اور 3 کروڑ 60 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کے لیے جاری کیا. ایکسپیکٹیشن تو یہی تھی کہ فروری میں کام شروع ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک کام شروع نہیں. تو یہ بڑی اچھی پروپوزل ہے آپ کی طرف سے، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اگر اس طرح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان جو ہے اس میں بچ جائیں گے. وہاں جو کروڑ روپے کی اراضی ہے وہ بھی، فصل بھی بچ جائیں گے، اور وہ جو موٹر وے ہے گورنمنٹ بہت بڑا اثاثہ ہے موٹر وے. ہاں وہ جس نے بھی یہ اب اگر وہ پچھلی حکومت نے بنائی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اب بچایا نہ جائے. دیکھیں پاکستان کا سرمایہ ہے، پاکستان کا لگا ہے موٹر وے، بہت اچھا منصوبہ ہے اور نواز شریف صاحب کا یہ ایک تاریخی کارنامہ ہے. لیکن جب موٹر وے نہیں تھی تو ہم جب پنڈی یا اسلام آباد جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہے ایسا اس وقت سڑکیں بھی ٹوٹ کے شکار تھیں اور ٹائم بھی زیادہ صرف ہوتا تھا، پیٹرول کی بھی جو ہے وہ لگتا تھا. لیکن موٹر وے اچھا پروجیکٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی موٹر وے تو بن گئی ہے
اور یہ جو پودے وغیرہ جب لگانے کی جو آپ بات کر رہے ہیں صرف پودے لگانے نہیں اس کو سنبھالنا بھی ہے. اور سننے میں یہ آتا ہے کہ ہم پودے لگا دیتے ہیں لیکن اس کی کیئر نہیں ہوتی اور جو مقامی جو ڈپارٹمنٹ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی اپنی ڈیوٹی کو اس کما کو ادا نہیں کرتے. لیکن یہ پھر گورنمنٹ کا کام ہے نا, ان سے کام ہے ڈپارٹمنٹ کو انتظامیہ کا مقامی انتظامیہ. اچھا عمر خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق بھی حضروں سے ہے, اربن حصہ سے ہے. ابھی گزشتہ دنوں آگ لگی تھی جی جو, اور یہ وہ آگ تھی جو کباڑ مارکیٹ تھا اور بڑے سفید پوش لوگوں کا بھرم رکھتا تھا یہ مارکیٹ. وہاں سے سفید پوش نے تھوڑے سے پیسوں میں اچھی جیسے جوتے اور اچھے سے اچھے کپڑے وغیرہ دیتے تھے. ابھی اس میں آپ کے جتنے لیڈر تھے وہ آئے, انہوں نے فوٹو سیشن کیا ان کے لیے امداد وغیرہ کا جو بھی, لیکن ابھی تک ان کے لیے کوئی پیش رفت ہوئی اس امداد میں؟ علی صاحب دیکھیں, مرزا صاحب اور قاضی صاحب جب آئے, بلکہ قاضی صاحب تو جس ٹائم آگ لگی اس کے ٹھیک 10-15 منٹ بعد پہنچ چکے تھے. تو قاضی صاحب کی آلریڈی وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے اور مئی صاحب کی بات چل رہی ہے. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری ایک مطلب ہم غریب ملک ہیں تو اس حوالے سے سرکاری کام. ایک بات بڑی اچھی لگی کہ مقامی سطح پہ بھی کچھ لوگوں نے اس کو, کیونکہ چرچ اس چیز میں بڑا فراغ دل ہے کہ 4-4 لاکھ 2-2 لاکھ روپے ڈونیشن اکٹھے کر کے ان کو کچھ, تو اس طرح بھی کوئی اس طرح نہیں. ایک بندہ ہے وہ اس نے اعلان کیا تھا 2 لاکھ روپے کا, لیکن اس نے بھی ابھی تک فزیکلی دیا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے کوئی کمیٹی بنی ہے کہ وہ کرے اس کے لیے؟ نہیں, ذاتی طور پر کوئی کمیٹی نہیں بنی, لیکن سرکاری سطح پر قاضی صاحب اور مئی صاحب دونوں اس چیز میں تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان کا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اچھا, اور امید ہے کہ وہ کیونکہ وہ جیب سے بھی کچھ نہ کچھ اس میں ڈالیں, مطلب سارا قدم جب باقی لوگ ڈالیں گے تو. اچھا اس کی وجوہات کیا تھے, اس کا پس منظر سنا ہے کہ وہ بجلی کے ٹرانسفارمر سے لگی کوئی کیا؟ ایسا 2-3 چیزیں, کچھ لوگ کہتے ہیں بجلی کی تاروں سے لگی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو چولہے ہوتے ہیں سلنڈر ہوتے ہیں, کچھ دکاندار سامنے والے یہ بھی کہہ رہے تھے. بہرحال آگ ایسا اتنی تیزی سے پھیلی, تقریباً 15 یا 20 منٹ میں اس نے سب کچھ جلا دیا, جتنے بھی 28 یا 30 تباہی ہوئی. اچھا آپ کی توجہ سے, اس پلیٹ فارم کی توجہ سے جو بھی گورنمنٹ ہے اگر موجود ہے یا آنے والی ہے یا جو بھی ہے, نہیں آنے والی نہیں ہے, ابھی 1.5 سال باقی ہے, پورے تاحیات ہے, اور اپنا کوئی سارا بھی پی ٹی نہیں, لیکن یہ بھی آپ لائیو چلا رہے ہیں اور یہ یاد رکھنا, میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ انشاءاللہ آئندہ حکومت بھی جو ہے وہ ہماری ہوگی اور انشاءاللہ عدم اعتماد والوں کو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی شرمندگی کا منہ دے. آپ کی ہوگی سے مراد یہ کہ جو حکومت آئے گی آپ اس میں نہیں, وہ ہماری ہوگی اور زیادہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ. اچھا ایک یہ جو لہر ہے, آخری ریکویسٹ ہے میری, نہیں اس میں سے اموات, کیونکہ وہاں جائے نا تو درجنوں کی درخواستیں پڑی ہیں کہ اتنے بندے لاشوں کے انتظار میں لوگ جاتے ہیں, تو اس کے اوپر اگر وہ جنگلہ کور ہو جائے تاکہ کوئی چیز اس میں نہ گرے, تو یہ آپ کی توسع ہے, آپ اسی بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے اتنا خرچہ تو نہیں ہے. بالکل ہونا چاہیے. جان جو ہے یہ سب سے قیمتی چیز ہے, انسانی جان, تو اس سے زیادہ اس کو نعمت بدل تو ہے ہی کوئی نہیں. بالکل ہونا چاہیے اور حفاظتی تدابیر بھی ہونی چاہیے, اور خاص طور پر آگے تو گرمیاں آ رہی ہیں اور بالخصوص رمضان المبارک آ رہا ہے اور آج بھی کوئی موسم مجھے گرم ہی لگ رہا ہے. تو اگر اس طرح کی گرمی تیزی سے بڑھی تو پھر رمضان المبارک میں لوگ خاص طور پر نوجوان نہانے جائیں گے. تو میں بالکل آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا اور میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کوئی سوال سے. عمران خان کا ایک جدوجہد ہے گزشتہ چند ہفتوں سے, تو عمر خان صاحب وہ جدوجہد یہ ہے کہ سود کے خلاف انہوں نے بہت اچھا, لیکن اس کے خلاف ایک کمیٹی بن جائے اور پھر وہ سود خوروں کے خلاف ایک پریکٹیکل بھی ہو جائے نا, جس طرح ہم نے ایسا اپنے سلسلے میں عمران بھائی کی اور صافی برادری کی بلکہ کچھ اور لوگوں کی بھی, شہریوں کی بھی اچھی مطلب ایک آپ سے سامنے آئی ہیں. کل ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے, تو اس میں میرے خیال میں 2-3 دن بعد آپ کو چیزیں میں نہیں پوچھ سکا تھا, 2-3 دن بعد اچھی پیش رفت آپ کو نظر آئیں گی, اور بالکل ہونا چاہیے سود کے خلاف. جس کی بھی گورنمنٹ ہو 2-3 دن بعد, جس کی بھی گورنمنٹ ہو موجودہ نہیں ایسا یہ بار آپ بات کر رہے ہیں 5 سال ہم پورے کریں گے اور اس کے بعد بھی 5 سال آپ کے پیر و مرشد شیخ آفتاب نہیں آنے والے, باقی سارے اور سید میاں محمد نواز شریف صاحب سید بھی ہیں, وہ امیر المومنین میری جان, عزت مآب جناب, میری جان, ہم تو غیر جانبدار ہیں. اور ملت اسلامیہ کا کہتے ہیں ایسا, ملت اسلامیہ نہیں وہ تو علماء کرام کی قدر کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ بہرحال عرض یہ ہے کہ چھچ کے اندر جو چند ایک مسائل ہیں وہ مختصر ڈسکس کر کے وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. چھچ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نکاسی آب جو بہت آسان ہے,
मलक असलम साहब, अल्लाह पाक उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाए, और दिल्ली शरीफ वाले बाबा जी सईद अहमद साहब, ये जो है ना उस वक्त MPA थे और वो MLA थे। इन्होंने जो ये सेम और थोर पे ये नाला, अभी तक उसकी अफादियत का हर बंदा मोतरफ है। ठीक है, तो आपकी इस तवज्जो से, आपके प्लेटफार्म से कि ये मौजूदा हुकूमत रही चंद दिनों तक या नई जो भी आई, मैं संजीदा सवाल का जवाब दूं सर, मुझे लगता है कि बाकी जो हमारा 1.5 साल है, इस 1.5 साल में तो मुझे नहीं लगता। मेरी यार सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ, नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जो हमारा 1.5 साल है, ये तो मुझे नहीं लगता कि हम निकासी आप का मसला हल कर पाएंगे। नहीं, शुरू तो हो नहीं, शुरू भी नहीं हो रहा है। इसके ऊपर एक तरफ से ऊपर लागत आएगी। नहीं, आगाज ये है कि यहाँ से कच्चा नाला, ये मोटर पूरा इसका रोड मैप बना हुआ है। एक तो ये है साइंटिफिक तरीके से पूरा रोड मैप बना हुआ है। मलिक अमीन असलम को भी पूरा ये इदराक है, मैं जता है सादिक, बाकी काजी अहमद को भी इदराक है। और जिस तरह मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह अल्लाह पाक ने काजी अहमद से इन गुज़श्ता 3.5 सालों में हारने के बावजूद एक साजिश के जरिए, मुनाफिकत के जरिए जो उसको हराया गया, एक हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो सोने के चमचे लेकर पैदा हुआ, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ उसके पास है। सफ़रकारी हमारे हल्का की आवाम, अगर वो जीत जाते और आज मिनिस्टर होते और मिनिस्टर होते तो अकबर साहब, उनके अखलाक, उनके किरदार, औसाफ के तो हम मुतरफ हैं। बाकी उनको हराया गया, ये मैं ऐसी बात कह रहा हूँ ना, ऐसे मेरी बात कंप्लीट हो, मेरा जुमला कंप्लीट हो जाए। वो ये है कि जिस तरह अल्लाह ने उनसे 2-4 बहुत बड़े काम लिए, मुझे फ़ख्र है नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनसे अल्लाह पाक ने नया हाउसिंग कॉलोनी के हवाले से जो काम लिया, और 700 जो प्लाट्स थे उनमें से 650 प्लाट से ज़ायद 6 लोगों को और हज़रों के लोगों को मिले। और ये जो प्रोपेगेंडा था कि पूरे पंजाब के लोग, और पूरे पंजाब से 10 दरख्वास्तें मसूल हुई, 10 प्लाट गए। दूसरी गुजारिश ये है कि ये बड़े यहाँ पर वज़ीर दाखिला भी रहे और बड़े साव सफ़ेद के मालिक भी थे, लेकिन अल्लाह ने ये हमारे काजी अहमद से काम लिया और उन्होंने अल्लाह पाक ने उनको सुरखरू किया। दूसरी बात जो है वो इन्होंने जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर, स्पेशल एजुकेशन जो माजूर बच्चों का, जो स्पेशल बच्चों का जो प्रोजेक्ट था, अल्लाह ने उनसे वो काम, जी बिल्कुल आपने किया था। वो किराए पे, अभी भी किराए पे 17,000-80,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन काजी अहमद ने अपनी जेब से कीमती करोड़ों रुपए की अराजी दी और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज में 3 मंजिला हमारी बिल्डिंग बन रही है, जो कि करीब कंप्लीट हो चुकी है। तीसरा काम ई लाइब्रेरी का, और चौथा काम जो सबसे बड़ा काम था, जो आप लोग साफी बरादरी इसको रेफर सेंटर बोलते थे और आप कहते थे जी कि बिल्कुल नहीं, वो जो ट्रामा सेंटर है, और जो मेजर साहब ने शुरू में 5 करोड़ रुपए इमारत के लिए दिए और काजी अहमद की काविशों से ये मंजूर हुआ और इसके ऊपर 36 करोड़ की लागत आएगी। ये 4 मंसूबों को देखते हुए मैं पेशन गोई कर रहा हूँ बगैर किसी साइड लिए कि ये जो नक्कासी आपका मसला है, आप देखेंगे, मेरा क्लिप संभाल लें, ये काजी अहमद के हाथ अल्लाह पाक लेंगे। नक्कासी आपका मसला है, और दूसरा हमने ये शजरकारी को अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी बड़ा फायदा होगा। लेकिन मेजर ताहिर सादिक की गलियां नालियों के अलावा अभी, क्योंकि उसकी तो बड़ी दमंग किस्म के प्रोग्रेस होती है, वो भी सामने नहीं आई। लेकिन एक और अर्ज ये है कि हमें जो है यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर में, ऐसा मैं आपकी बात काट के आपकी बात का जवाब मैं देना चाहूँगा। मेरे साहब के वाले से आपने बात कही कि जो मेरे साहब को करना चाहिए था या जो वो करते होते हैं मादी में, उसका उछरे शीर भी नहीं हुआ। मेजर साहब के हमारे अटक की एक बदकिस्मती है। मेरी साहब की इमरान भाई की तरह मैं बात करूँगा कि काजी साहब या मेरी साहब, ये लोग तो इनको ज़ाती तौर पर फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा असल मसला आवाम का, मेरे जैसे गरीब लोगों का होता है। असल में मेजर साहब कि जो ये मुशीर, ये वज़ीर और मामले खुसूसी जो बने हुए हैं, इनका काम अपनी वजारतें संभालना बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनका काम सिर्फ जस्ट मेजर साहब की टांगें खींचना और लेग पुलिंग करना और उनके कामों में रुकावटें डालना है। तो उस वजह से टांगे इतनी कमजोर है कि वो हर कोई उसको खींच लेता है। नहीं, मेजर साहब की टांगे कमजोर नहीं है। अच्छा, एक अर्ज दूसरी भी ये है कि हमें तहसील हजरों में जो है ना तासीर नहीं है, इतना बड़ा छच है, अदालतों का क़याम, ये भी इस प्लेटफार्म से हम आवाज़ उठाते हैं। और क्योंकि हमने अब दूसरी प्रोग्राम में जाना है, तो आज की नशिस्त हम इस पर वाइंड अप कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। 2-3 दिन बाद हम मसाइल पे पूरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने भी वक्त दिया।